بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر سٹوری اسپیشل کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے ایک بچے کی سٹوری، قسط نمبر 2۔ وسیم نے اس بچے کا پالنا جتنا آسان سمجھ رکھا تھا اتنی ہی دشواریاں پیش آئیں۔ وہ بچہ کریم کے سپرد کیا گیا، مگر وہ بھی اس ذمہ داری کو نبھا نہ سکا۔ آخر کار اسے ایک بے اولاد بیوہ کی گود میں دے دیا گیا۔ اس بچے کا نام صفدر رکھا گیا۔ اس کے کفیل ہم لوگ تھے۔ وہ اس غریب بیوہ کی نگرانی میں پرورش پاتا رہا۔ چند ماہ کے اندر بچے کی شکل اتنی تبدیل ہو گئی کہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ اس کے پچکے ہوئے گالوں نے گوشت پر ہو کر حسین بنا دیا۔ اس پری زاد بچے کی بڑی بڑی اور لمبی آنکھیں خاص طور پر خوبصورت اور چمکیلی تھیں۔ مجھے اور کریم کو بنسبت وسیم کے اس بچے سے زیادہ انس ہو گیا۔ یہ بچہ حیرت انگیز طور پر نشو و نما پا رہا تھا۔ بچے کے دماغ میں پیدائشی نقص تھا۔ 2 برس کا ہوا تو غریب بیوہ کو شکایت رہنے لگی کہ بچہ نہایت تند مزاج ہے۔ جس گلاس سے وہ پانی پی لے اس میں وہ خود پانی نہیں پیتا اور اسے اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتا۔ 4 سال کا ہوا تھا کہ وہ بیوہ فوت ہو گئی۔ اب اسے دوبارہ کریم کے پاس لایا گیا۔ گھر لانے پر ہمیں اس کے عادات و اطوار کا صحیح اندازہ ہو گیا۔ جس طرح اس کی ہستی پر اسرار تھی، اسی طرح اس کی عادات اور اطوار بھی نرالے تھے۔ وہ بھڑکیلے کپڑوں کا شائق اور عطریات کا عاشق تھا۔ جب تک دسترخوان پر بھرپور کھانا نہ ہو وہ خوش نہ ہوتا۔ گاؤ تکیے کے سہارے تنہا بیٹھ کر سوچا کرتا تھا۔ وہ قدرتاً شاعر اور حاضر جواب تھا۔ اس 12 سال کی عمر میں اس کی طبیعت میں فیاضی تھی۔ جب کبھی بھنگی اسے سلام کرتا تو اسے گھر کی چیزیں اٹھا کر انعام میں دے دیتا۔ اس کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہم اسے صفدر جنگ کہنے لگے۔ یہاں یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ صفدر کو ہم نے اس کے پراسرار حالات سے بالکل ناواقف رکھا تھا اور اسے اس کے متعلق کسی قسم کا ذکر نہ کرتے تھے۔ انہی ایام میں ایک رات کریم میرے پاس بکھلایا ہوا آیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، آقا، صفدر کو کوئی عارضہ ہو گیا ہے۔ میں گھبراہٹ میں ننگے پاؤں دوڑتا ہوا صفدر کے کمرے میں گیا۔ صفدر کی حالت ناگفتہ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ نہایت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر یکایک کریم کی چیخ سن کر رک گیا۔ کریم نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اف! دیوار پر صفدر کے 2 سائے پڑ رہے تھے۔ دیر تک اس کی یہی حالت رہی، پھر یکدم ایک سایہ غائب ہو گیا اور صفدر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح میں نے وسیم سے جا کر اس واقعے کا ذکر کیا اور اسے بھی بڑا تعجب ہوا۔ ہم کئی دن سے اس واقعے پر غور کرتے رہے لیکن کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات کا تھا۔ دوسرے ہفتے کو دفعتاً اس کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ اس کے سائے 2 ہو گئے اور وہ کمرے میں گھومنے لگا۔ اس کے بعد صفدر کی ہر ہفتے کی رات یہ حالت ہو جانے لگی۔ ہم نے بتھیرے علاج معالجے کرائے، عالموں کی طرف رجوع کیا، دم جھاڑے ٹونے وغیرہ کیے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن وسیم میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے عجیب خبر سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ شہر کے مشہور رئیس بندر ابن کو آسیب ہو گیا ہے۔ ہر ہفتے کی رات کو اس کے 2 سائے ہو جاتے ہیں اور وہ پاگل پنے میں لکڑی کے صندوق سے ٹکرے مار مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس خبر نے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ ہم دونوں اسی دن دیوان صاحب کے گھر پہنچے۔ دیوان بندر ابن ایک قدیم راجپوت خاندان کے آخری نام لیوا تھے۔ وسیم سے ان کی پرانی صاحب سلامت تھی۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ملے مگر ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ دیر تک ان کی بیماری کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ وسیم نے صفدر کا ذکر بھی شروع کر دیا۔
اور اس کی تمام داستان انہیں کہہ سنائی۔ یکایک مجھے خیال آیا، میں نے کہا دیوان جی، میں وہ صندوق دیکھنا چاہتا ہوں جس سے ٹکریں مار مار کر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ شوق سے دیکھ سکتے ہیں، دیوان صاحب بولے۔ اس میں پرانے زمانے کی چند تحریروں اور اسلحہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیوان صاحب ہمیں گھر کے اندرونی حصے میں لے گئے، جہاں ایک پرانی طرز کے دالان نما کمرے کے کونے میں لکڑی کا بہت بڑا صندوق رکھا تھا، جس پر قدیم ساخت کا سرخ چمکیلی روغن کیا گیا تھا اور جا بجا پیتل کے بڑے بڑے پھول اور پتریاں جڑی ہوئی تھیں۔ دیوان صاحب نے صندوق کھولا۔ اس کے پہلے 2 خانوں میں ان کے آباء و اجداد کا سپہ گری کا ساز و سامان اور وردیاں رکھی تھیں، اور نچلے خانے میں پرانے تمسک، دستاویزیں اور دوسرے کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ ہم دیر تک ان کاغذات کا معائنہ کرتے رہے، لیکن ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائی نہ دی جو ان واقعات پر روشنی ڈال سکتی۔ آخر دیوان صاحب صندوق بند کرنے کو تھے کہ اوپر کے خانے میں مجھے ایک زرد طلا دانی نظر آئی۔ میں نے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس میں وہ خط ایسے دستیاب ہوئے جو کبھی ہنائی رنگ کے کاغذ پر لکھے گئے تھے مگر اب خاکستری ہو رہے تھے۔ خط کی طرز تحریر زنانہ تھی۔ ایک خط کا مضمون یہ تھا: میری غمگسار بہن سکھ درشا دیوی تسلیم، میں آپ کے اشارے کے مطابق راکھی لے کر دیوان تلک راج جی کے پاس گئی۔ انہوں نے جس ہمدردی اور جان نثاری کا ثبوت دیا وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ وہ جتنے بہادر ہیں اتنے ہی رحم دل بھی ہیں۔ انہوں نے جان پر کھیل کر مجھے اپنی پتی سے ملایا۔ پتی دیو کی حالت دیکھ کر غم سے میرا دل پھٹ گیا۔ وہ بالکل پہچاننے ہی نہیں جاتے تھے۔ ان کی شہزادگی فقیری میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ان کی صحت بھی نہایت خراب ہے۔ بھلا شاہی محلات میں عیش و عشرت کے خوگر شہزادے کو قلعہ گوالیار کے تنگ و تاریک تہ خانے کی ہوا کیسے راس آتی؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے سنہرے خوابوں کی یہ دل شکن تعبیر ہوگی کہ میں پتی دیوتا کو بجائے تخت نشین ہونے کے خاک نشین دیکھوں۔ کاش ہمارے دن پھر بدل جائیں، مگر نہیں، یہ خیال عبث ہے۔ بھائی کی سنگ دلی پر ان کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہ ملک گیری کی حوث میں انسانی خون بہانے سے سخت تنفر ہیں۔ اب ان کے دل میں صرف یہی آرزو ہے کہ ان کا لاشا بجائے تہ خانوں میں سڑنے کے ان کے آباء و اجداد کی لاشوں کے پاس دفن ہو۔ میں اس وصیت کو پورا کرنے کا مقدس اگنی کنڈ پر قسم اٹھا کر ان سے عہد کر چکی ہوں۔ اب اس قسم کی ادائیگی مجھ پر فرض ہے۔ اگر میری عمر نے وفا نہ کی تو شہزادہ مراد کا وہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے میری قسم پوری کرے گا۔ فقط پربھاوتی عرف شمس النہار بیگم۔ شمس النہار کا نام پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس قبر پر لکھا ہوا نام یاد آ گیا جس میں سے صفدر برآمد ہوا تھا۔ میں نے بے تابی سے دوسرا خط اٹھایا۔ اس میں لکھا تھا: ہمدم و ہمراز سکھ ورشا دیوی، موت مجھ سے ہم آغوش ہو رہی ہے۔ وقت کی تند ہوا میرا چراغ ہستی گل کرنے کے درپے ہے۔ میں ابھی تک اس کا سختی سے مقابلہ کر رہی ہوں۔ مجھے بچہ جننے کا انتظار ہے تاکہ میں اسے خیر و برکت دے کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ پیدا ہونے کا وقت بہت دور ہے۔ موت کہاں تک مجھ سے رعایت کرے گی؟ کیا یہ بچہ میرے ساتھ ہی قبر میں جائے گا اور اس طرح ایک ہستی تلف ہو جائے گی میں جس پر ایک مظلوم شہزادے کی وصیت اور ایک ناشاد راجپوتنی کی قسم کا دار و مدار تھا؟ نہیں، میرا بچہ نہیں مر سکتا جب تک میری قسم پوری نہ ہو، خواہ میری روح کو سخت سے سخت عذاب ہی کیوں نہ بھگتنا پڑے۔ میری قوت ارادی اسے زندہ رکھے گی اور اس سے یہ قسم جبراً پوری کرائے گی۔ ان عجیب و غریب خطوط نے میرے جسم میں لرزہ ڈال دیا۔ میں نے وہ خط وسیم اور دیوان صاحب کو پڑھ کر سنائے۔ کیا صفدر وہی بچہ ہے؟ میں نے حیرت و استعجاب سے کہا۔ وسیم نے زوردار لفظوں میں اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، یہ قطعاً ناممکن ہے۔ کچھ خیال تو کریں، یہ خط آج سے 300 سال پہلے شہزادہ مراد کی بیگم نے لکھا تھا۔ 300 سال تک اس بچے کا قبر میں زندہ رہنا، پھر ایک نوزائیدہ بچے کی صورت میں قبر سے نکلنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کسی مردے کا جی اٹھنا۔ یہ بات کسی روحانی طاقت یا قوت ارادی سے کچھ بعید نہیں۔
دیوان صاحب نے کہا، اول تو قبر میں بچہ ہوتا ہی کہاں ہے؟ کیا یہ کم حیرت انگیز ہے؟ یہاں ممکن اور ناممکن کا سوال ہی فضول ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ وہی آسیب زدہ بچہ ہے جو اس خط کی راقمہ نے قبر میں جنا۔ اب تک وہ کسی غیر مرئی قوت سے زندہ ہے۔ آپ ماننے یا نہ ماننے، اسی بیگم کی روح ان خطوط کو حاصل کرنے کے لیے مجھے تکلیف دیا کرتی ہے۔ وسیم لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا، کیونکہ سرے سے ہی یہ معاملہ اتنا محیر العقول تھا کہ اس پر بحث کرنا سوائے اپنا دماغ خالی کرنے کے کچھ معنی نہ رکھتا تھا۔ تاہم ہماری تشویش بڑھتی گئی اور ہم اسی شچ و پنج میں گھر چلے آئے۔ دوستو، ویڈیو اب بھی جاری ہے۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہماری آنے والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔